رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قل ان کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کی جاتی ہے، جس میں بہت سارے گوشے اور بہت سارے واقعات، بہت سارے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، پڑھے سنے سنائے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ بات اس مسئلے پر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اب محبت کون کتنا کرتا ہے یہ جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں انسان محبت نہیں کرتا ہے یا فلاں انسان محبت میں کے دعویٰ میں جھوٹا ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ عام لوگوں کو بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات پر غور کرے کہ وہ جو محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہے اس معاملے میں وہ خود کتنا سچا ہے. کسی دوسرے کو پرکھنے کے بجائے خود کا امتحان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے سلسلے میں کتنا سچا اور پکا ہے. اور اس کا پتہ تب چلے گا جب ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے جو تقاضے ہیں اس پر غور کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جب اس پر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات اچھی طرح سے کہ وہ محبت رسول کے معاملے میں کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے. تو آئیے آج ہم اسی پر گفتگو کرتے ہیں. محبت یہ ایک فطری چیز ہے جو انسان کو ہوتی ہے. ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو اپنے ہر اس سامان سے محبت ہوتی ہے جس سے وہ جڑا ہوا رہتا ہے. آدمی کو کوئی کپڑا اس کا بڑا اچھا لگتا ہے، اس کپڑے سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے گھر سے، اس کے مال دولت سے، اس کے گھر باڑی سے، ماں باپ سے، بیوی بچے سے، ہر کسی سے انسان محبت کرتا ہے. لیکن یہ ساری محبت جو ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے. فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ باپ ہے تو اس سے محبت ہو، ماں ہے تو اس سے محبت ہو، اولاد ہے تو اس سے محبت ہو، بیوی ہے تو اس سے محبت ہو، گھر باڑی مال دولت، اپنے گھر میں جو جانور ہیں ان سے محبت ہو. فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے. لیکن اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، اس کی دین سے محبت ہو، اس کا تقاضا دین، شریعت، ایمان کرتی ہے. ایمان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، اللہ کے دین سے محبت ہو.
تب اللہ سے محبت کے کیا تقاضے ہیں؟ آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی محبت نہ ہو، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہاری اولادیں، و اخوانکم تمہاری بھائی بہنیں اور سارے رشتہ دار، و ازواجکم تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار، و عشیرتکم تمہارے اڑوس پڑوس اور تمہارے جان پہچان کے لوگ، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جس کو خون پسینہ بہا کر تم نے کمایا ہے، و تجارتا تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کو تم نے بڑی محنت و مشقت سے کھڑا کیا ہے اور تمہیں خوف ہے کہ کہیں یہ تجارت ڈوب نہ جائے، یہ کاروبار ختم نہ ہو جائے، احب الیکم تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ اہمیت کے حامل ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں تگودو اور محنت کرنے سے زیادہ تمہیں تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بہن، رشتہ دار، مال، دولت، ان تمام چیزوں سے تمہیں محبت ہے، تو ایسی صورت میں کیا کہا گیا؟ فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ تمہارے اس بدعمالی پر اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ سنا دے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس بات کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جس انسان کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت نہ ہو، اس کے رسول سے محبت نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین کی نشر و اشاعت اور اس کو پھیلانا اور اس کے پھیلانے میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اس رکاوٹ کو دور کرنا، اس قسم کی چیزوں سے محبت کم ہو، رشتہ داروں سے، مال دولت سے، اعزاء و اقارب سے، دنیا سے اس کو محبت زیادہ ہو، تو اسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس انسان کے اندر 3 صفتیں اچھی والی پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایمان پر چلنا، دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اس کو بہت اچھا لگے گا اسلام پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے وہ انجوائمنٹ فیل کرے گا۔ انجوائمنٹ کا مطلب بدماشی نہیں، انجوائمنٹ کا مطلب اس کے محسوس ہوگا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس کو اطمینان ہوگا، اس کو سکون ہوگا۔ یعنی کوئی انسان اگر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو یہ نہیں سوچے گا کہ میرا مال گھٹ گیا، بلکہ اس کو دلی طور پر خوشی ہوگی۔ کوئی اگر فجر کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، تو اس کو خوشی ہوگی کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ کوئی انسان اگر اسلام کے لیے کچھ محنت کرتا ہے، 4 قدم چلتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے، توحید کی تبلیغ کے لیے، تو اس کو اندر سے محسوس ہوگا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ حلاوت الایمان، جس کے اندر 3 اچھائیاں پائی جائیں، جن میں پہلی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نظر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے مقابلے کسی بھی چیز سے سب سے زیادہ محبوب ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قیامت کے دن حاصل کرنے کے لیے وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حلاوت الایمان، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ سے اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ وہ جنگ میں شریک ہوں اور جنگ میں ان کی جان چلی جائے، وہ شہید ہو جائیں۔ اس بات کی خوشی، اس بات کی تمنا نہیں ہوتی تھی کہ جائیں اور لوٹ کر کے واپس آئیں، بلکہ اس بات کی تمنا اور خوشی ہوتی تھی، آرزو ہوتی تھی کہ ہم جائیں تو جانے کے بعد ہم لوٹ کر کے نہ آئیں،
ہم اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے رسول کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا موقع پا جائیں اور ہم اس کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھ کر کے حصہ لیں۔ کتنے سارے صحابہ اکرام شہادت کی تمنا لیے زندگی جیتے رہے۔ بعض مقامات پر لکھا گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روتے تھے کہ میں اتنی جنگوں میں شریک ہوا لیکن مجھے شہادت کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ شہادت، جان قربان کرنا تو معمولی بات نہیں ہے، اور اس کی خواہش اور تمنا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو، یقیناً یہ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اور یہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ ان کو پسند آیا یہ چیز۔ دوسری بات کیا بتائی گئی؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ کسی مسلمان سے محبت کرے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کسی برے انسان سے محبت نہیں کرے گا۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَن يَكْرَهَ أَن يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، انسان کو کفر پہ پلٹ جانا یا کفر کرنا اتنا ہی زیادہ بھیانک محسوس ہو، ناپسندیدہ ہو، جتنا کہ جہنم میں جانا اس کے لیے بھیانک اور ناپسندیدہ ہو۔ تو یہاں سب سے پہلے بیان کیا گیا، بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی انسان ایمان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے کو نہیں پائے گا، ایمان اس کا مکمل ہی نہیں ہوگا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ مجھے تمام چیزوں کے مقابلے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، اپنے آپ کے مقابلے میں رسول اللہ زیادہ محبوب ہوں۔ تو یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، یہ ہے اصل محبت۔ اسی طرح محبت کے سلسلے میں اور بھی حدیثیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دیگر حدیثیں ہیں، اس کی تفصیل میں بھی جانے کا موقع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں ایک اہم ترین تقاضا، پہلا تقاضا یہ کہہ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں جانکاری، یہ محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ آخر ہم جس ذات سے، جس شخصیت سے محبت کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کو کتنا پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھنا، ان کی جانکاری حاصل کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَمَعْرِفَةُ رَسُولِهِ، ایمان میں تین چیزیں بیان کی، معرفت اللہ، معرفت رسولہ، ومعرفت دینہ بالادلہ، اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، اس کے دین کی معرفت دلیل کی روشنی۔ تو اس میں دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ ومعرفت دینہ، اللہ کے رسول کے بارے میں علم، جانکاری، ان کی معرفت حاصل کرنا۔ محبت کا دعویٰ بہت ہے، لوگوں سے پوچھا جائے تم نے سیرت رسول پر کوئی ایک کتاب زندگی میں پڑھ کر ختم کیا ہو جو 25 پیج کی ہو یا 50 پیج کی ہو، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے، سینہ پیٹ پیٹ کر ہم تو عاشق ہیں رسول کے، ہم فلاں ہیں رسول کے، ہم فلاں ہیں رسول کے، ہاں رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیسک باتوں کی بھی جانکاری نہیں ہے، بنیادی باتوں کا بھی اس کا علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے گا کیسے، محبت کیسے کرے گا۔ معرفت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، یہ محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ جب تک وہ جانے گا نہیں، وہ حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ جب وہ جانے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا تقدس کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے،
وہ دین کے لیے کیا کیا قربانی دے گئے، اپنی امت کے سلسلے میں ان کے دل میں کتنی تڑپ تھی۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک وہ نہیں جانے گا وہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معرفت میں نبوت کے بعد کی ہی باتیں نہیں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر کے وفات تک کے تمام چیزوں کا علم یہ سیرت کا حصہ ہے۔ چنانچہ حدیث کیا ہے، اس کا جب ڈیفینیشن دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفات خلقی او خلقی، 5 چیزیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جائے، باتوں میں سے، عمل میں سے، تقریر میں سے، پیدائشی صفتوں میں سے، اخلاقی صفتوں میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایسا عمل کیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انکار نہیں کی، اس کی ممانعت نہیں کی، اس سے نہیں روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ پیدائشی صفتیں کیا تھیں، ناک نقشہ کیسا تھا، دکھنے میں کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، ہے نا، یہ ساری چیزیں پیدائشی صفات ہیں۔ جب پیدا ہوئے تب کیا ہوا تھا، اسی لیے جب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب کا ذکر آتا ہے تو ابراہہ کا واقعہ ملتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، مزخرف کتابیں، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں اس میں ابراہہ کا واقعہ نہ لکھا گیا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس علاقے میں پیدا ہوئے، اس کا پس منظر جاننا بھی ضروری ہے، یہ بھی سیرت نبی کو جاننے کے لیے ضروری ہے، اس کا پس منظر، اس کا شاخسانہ کیا ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں گے ابراہہ کے واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیدائشی صفات کیا ہیں، ہے نا، آنکھیں کیسی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی صفات کیا ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کتنے اعلیٰ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت گھبرائے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حال چال پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غار حرا میں میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آپ کے حصے میں ذلت و رسوائی نہیں آئے گی، کوئی بھی آپ کے سلسلے میں غلط نہیں سوچے گا، ہے نا، آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، اور جو اخلاق کی باتیں بتائی جا رہی نبوت سے پہلے کی بات ہیں، کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا یخزیک اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں اس میں پہلی صفت یہ ہے انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتوں کو کاٹتے نہیں ہیں۔ رشتہ جوڑنا بہت بھیانک کام ہے، بہت بھیانک کام ہے، اتنی آسانی سے کوئی رشتہ جوڑ لے گا؟ کسی عورت سے کہیے کہ تم اپنے سوگند کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، پھر دیکھ لو اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا ہے نا، وہ کہے گی میں سب کر سکتی ہوں، سوگند برداشت نہیں کر سکتی، جب کوئی اس کے رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے، اس کے شوہری کی تو بیوی ہے وہ۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھیے میں نے دوسری شادی کی تو میری بیوی ایسا ایسا کرتی ہے، مجھ سے میں نے غلط کیا میں نے دوسری تو کی، ابھی تو 2 میرے پاس اور چانسز ہیں، میں نے کہا سوچ لو، دوسری کے بعد یہ حال ہے، تیسری چوتھی کے بعد کیا حال ہوگا، ہے نا۔ تو انک لتصل الرحم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صلہ رحمی کیا ہے، تو کہا کہ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ جوڑنا، جو آپ سے جڑ کر رہے آپ اس کے ساتھ جڑ کر کے رہے ہیں، یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے۔ جو آپ سے کٹنا چاہے آپ اس سے جڑ کر کے ہیں، یہ رشتہ جوڑنا ہے۔
رشتہ داری کاٹنا کتنا خطرناک جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے یہ اخلاق تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، آپ محنت مزدوری اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کچھ کما کر کے اس کو دیا جا سکے، اس کی مدد کی جا سکے۔ آدمی کیا نیت کرے کہ میں کماؤں اس لیے تاکہ میں کسی کی مدد کر سکوں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہے نا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بس میں، ٹرین میں، ہم میں سے کتنے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ بوڑھا آدمی سامان لے کر کے چل رہا ہے، چل نہیں پا رہا ہے، گر جا رہا ہے، کوئی ہے اٹھ کر کے اس کا سامان تھوڑا تھام لے، اس کو اس کے سیٹ تک پہنچا دے۔ بوڑھا آدمی جا رہا ہے، سامان سر پہ ڈھو کر کے جا رہا ہے، گندا، کیا کہتے ہیں، گندا سندا ہے، بہت گندگی میں لت پت ہے، کہ چلو بھائی آپ سر کے اوپر گھاس کا ٹوکرا لے کے نہیں جا پائے، چلیے میں آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ آدمی کا کوٹ پینٹ گندا ہو جائے گا، وہ کاہے چھونے جائے گا بھائی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق والوں کو حق دلاتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ظالم کو ظلم سے روکتے ہیں۔ اور پانچواں ایک ہے جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو یہ اخلاقی صفات، یہ تو نبوت سے پہلے کا ہے نا، لیکن یہ سیرت کا حصہ ہے۔ تو پیدائشی اور اخلاقی صفات یعنی ولادت سے لے کر وفات تک کی ساری باتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ تو سیرت کو جاننا، اس کو پڑھنا، دنیا میں لاکھوں لاکھ علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں۔ حدیث کی ساری کتابیں کیا ہیں؟ سیرت رسول کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی، اس کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ جامع یعنی ایک ایسی کتاب جس میں ہر طرح کی حدیثوں کو جمع کر دیا گیا۔ الصحیح جس میں ساری صحیح حدیثیں ہیں۔ المختصر بڑے اختصار سے بیان کیا گیا ہے، ورنہ 60 سال کی زندگی کو اتنی موٹی کتاب میں تھوڑی جمع کیا جا سکتا ہے۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بارے میں، وسننہ ان کی سنتوں کے بارے میں، وایامہ ان کے دن چریا کے بارے میں، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، مسکرانا، چلنا، پھرنا، تھوکنا، رونا، ہنسنا، کسی سے مذاق کرنا، ہے نا۔ بڑا مشہور واقعہ، ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ مجھ کو ایک اونٹ دیجیے گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ یہ مذاق ہے اللہ کے رسول کا، مذاق کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، پتہ نہیں وہ روایت کہاں تک صحیح ہے کہ کوئی بوڑھا جنت نہیں جائے گا، وہ اس طرح کا بیچارہ پریشان، تو کہا کہ اس کا مطلب ہے جو بھی جنت جائے گا جوان ہو کر کے جائے گا، ہر بوڑھا آدمی جنت نہیں جائے گا، مطلب جائے گا تو پہلے جوان بنایا جائے پھر وہ جنت جائے گا، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں سیرت کا حصہ ہیں، اور اس عظیم سیرت کو جاننا یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ کچھ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سے تیسرے نام کے بارے میں نہیں معلوم، نام محمد ہے، نام احمد ہے، تیسرا نام نہیں معلوم۔ کچھ لوگوں نے تو 99 نام پرنٹ کر کے قرآن کے ایک سائڈ میں چھاپ دیا، لوگ اس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، یاسین، طٰہٰ، یہ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا الماحی، میں مٹانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے گناہوں کو مٹائے گا لوگ۔ وانا الحاشر، میں قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والا ہوں۔ انا العاقب، پیچھا کرنے والا، سب سے آخر میں نبی، سارے نبیوں کے آخر میں آنے والے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے بارے میں بیان کیا کہ یہ سب میرے نام ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا، سیرت کی کتابوں کو پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا۔ دوسری بات یہ ہے تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، تعظیم کرنا۔ تعظیم کرنے کا مطلب جب نام آئے تو عزت سے بات کرنا، جب ذکر آئے تو خاموش ہو جانا،
کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سامنے والا چلا رہا ہے، چلا چلی میں بزی ہے، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ تو بے عزتی ہے۔ تعظیم کرنا، تعظیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے ان کے مقابلے میں زیادہ عمل نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی کی بات آئے، نبی کا ذکر آئے تو نبی کی ذکر کے وقت اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، بلکہ نبی کا ذکر ہو، نبی کی بات ہو تو وہاں پر اپنی آوازوں کو پست کر لو، آوازوں کو دھیمی رکھو۔ جب حدیث کا ذکر ہو، جب حدیث کی تعلیم ہو، حدیث کا درس ہو، آپس میں بات نہ کرو۔ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہے، دین کا ذکر، دین کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں آپس میں بات کرنا، حدیث کو، قرآن کو، اللہ کی باتوں کو، نبی کے باتوں کو، دین کے باتوں کو اگنور کرنا ہے، اس کو کم اہمیت دینا ہے نا۔ یہ نہیں کہ صرف خطبے کے بیچ میں بات نہیں کرنا چاہیے، جب بھی قرآن حدیث کا درس ہو، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے دین کی بات ہو، تو آپس سے بات چیت کرنے سے پرہیز کرے۔ ارجنٹ ہو باہر چلا جائے، وہاں بات کرے، پھر آ کر کے بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے آپس میں بات کرنا شروع کر دے رہا ہے، یہ عالم کی بے ادبی نہیں ہے، ان باتوں کی بے ادبی ہے جو اللہ کے تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تعظیم کرنا، احترام کرنا، بے ادبی سے نام نہ لینا۔ اللہ کا رسول بولا، اللہ کا رسول گیا، ٹھیک ہے، جس کو نہیں آتا بولنے غلطی کرتا ہو، جسے بنگالی لوگ بولتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، عزت سے، احترام سے، ادب سے، گفتگو میں پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، محبت سے۔ جب نام آئے تو احساس ہونا چاہیے کہ ایک ایسا نام آ رہا ہے جس سے محبت ہے، سننے والے کو بھی اور سنانے والے کو بھی محبت کا احساس ہونا، تعظیم، ادب، احترام۔ اور نبی کے تعظیم میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات کی تعظیم، حدیث کی تعظیم۔ ہمارے یہاں لوگ نبی سے محبت کے نام پر کس کس سے محبت کرتے ہیں؟ ایک تو جوتے کا فوٹو رکھ لیے، بولے نالین مبارک کی تصویر ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے۔ ٹوپی میں ایسے جوتے کا چھاپ بنا دے گا ہے، نالین مبارک کی تصویر بنی ہوئی ہے نا، جوتے کی تصویر بنا دی۔ پتہ نہیں حقیقت ہے جھوٹ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ جوتا ہے، لوگ اس جوتے کی کیا کہتے ہیں کو چوم رہے ہیں۔ منہ مبارک، رسول اللہ علیہ وسلم کے بال، اتنے بڑے بڑے بال کہاں سے مل گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے؟ 1.5 فٹ کے، 2 فٹ کے۔ آدمی لے کے رو رہا ہے، آنکھوں میں رگڑ رہا ہے، چوم رہا ہے، میوزیم میں لے جا کر کے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے اتنے بڑے بڑے بال ملے کہاں سے؟ حدیث میں تو رسول اللہ کے بال کے بارے میں نہیں لکھا نا کمر تک تھے، اگر کاندھے تک بھی مان لیں تو 1 فٹ کے بال تھوڑی ہوں گے۔ نیٹ میں دیکھیے آپ کو مل جائے گا، اتنے بڑے بڑے بال لوگ، رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، چادر کی تصویر، تلوار کی تصویر، جوتے چپل کی تصویر۔ بھائی آج کے زمانے میں جو چپل بنتا ہے نا، ایک بار تب رسول اللہ علیہ وسلم کی چپل کی تصویر کے بارے میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، چپل کولہاپوری چپل بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کولہاپور سے چپل ایکسپورٹ ہوتا تھا کیا سعودی ہوتی؟ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا معنی ان کے تعلیمات کی تعظیم۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ، اس زمانے میں بادشاہ نواب ہوا کرتے تھے، تو کسی نواب کے محفل میں ایک شکایت کی گئی کہ یہ وہابی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہ ان کا جوتا لایا گیا تو یہ تعظیم سے کھڑے نہیں ہوئے، تو نواب نے بلا لیا کہ آؤ آپ جواب دو۔ تو یہ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرتے۔ بولے کہ صحیح بخاری لاؤ، تو صحیح بخاری لایا گیا، لا کے رکھ دیے۔ تو کہا کہ یہ جوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، اس کی گارنٹی کون لے گا؟ اس کی تحقیق ہے؟ کہا نہیں۔
شک ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، گمان ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کے تعظیم میں سب کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری ہے، حدیث رسول ہے، بالکل گارنٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ اس میں جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس کی تعظیم میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے تم میں سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں بے عزتی تو تم کر رہے ہو، ایک دم سے بھک بکا کر کے رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، تعظیم کرنا یہ توہین ہے، بدعت گڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا ہے، توہین کرنا ہے، ان کی اہانت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و معاملات دونوں میں اطاعت و فرمانبرداری کرنا، دونوں معاملات میں، عبادت میں بھی اور معاملات میں بھی۔ عبادت ویسے کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو۔ کھانے میں آپ اگر اس نیت سے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ آپ کھانے میں ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ لیکن آپ اگر رسول اللہ علیہ وسلم جو ناپسند کرتے تھے لیکن حرام نہیں کہا، وہ کھا رہے ہیں، تو یہ دشمنی کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں محبت رسول کے نام پر ایک ہی چیز رہے گی، کیا؟ ٹوپی، ہے نا؟ یاد ہے 5-6 سال پہلے وہ کملیش تیواری رسول اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا تھا، تو ایک پروگرام ہوا تو ایک دیوبندی مولانا تقریر کرنے آئے، مفتی صاحب، وہ 2 مرتبہ حدیث پڑھے، حدیث ہی غلط پڑھے۔ سب سے پہلے تو محبت رسول میں تقریر کر رہے تھے اور کہا کہ محبت رسول میں لوگ بہت کچے ہو گئے ہیں، لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ میں نے کہا بنا داڑھی کے پڑھ لے رہے ہیں آپ، ننگے سر نماز کی بات کر رہے ہیں۔ سر ڈھانکنا، کوئی اس نیت سے ڈھانکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈھانک کر کے رکھتے تھے، میں ڈھانک رہا ہوں تو اچھی چیز ہے، لیکن واجب تو نہیں ہے۔ کوئی اگر ڈھانکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے تو یقیناً وہ اجر و ثواب پائے گا، محبت کی دلیل ہے یہ، معاملات میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ لیکن اگر نہیں ڈھانک رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن داڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی چیز ہے، ان کی تعلیمات میں سے ہے، اس کو کاٹ لے رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ محبت کی دلیل ہے یا بے رخی کی دلیل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند سمجھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو اپنی ناپسند سمجھے۔ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بھی، معاملات میں بھی۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو انسان اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیے ہیں، نبیوں، صادقین، شہداء کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فاتوہ بما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو لازمی طور پر تم اپنے طاقت بھر مکمل طور پر اس کی اطاعت کی کوشش کرو، جتنی طاقت ہے اپنی ساری طاقت جھونک دو میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اپنی ساری استطاعت کو یوز کر لو، ہے نا، اپنی ساری طاقتوں کو، اپنی ساری استطاعتوں کو جھونک دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا نقل کیا ہے۔ نبی کی اطاعت کا کیا ہے؟ کہا کہ جو انسان ہماری نماز کے طرح نماز پڑھے، جیسے ہم نماز پڑھتے ویسے نماز پڑھے۔ بے نمازی انسان کبھی بھی نبی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ بے نمازی انسان نبی سے محبت کرنے کے دعوے میں 100% جھوٹا ہے،
100% بکار ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بے نمازی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عبادت اور معاملات، فی العبادہ والمعاملات، دونوں میں، عبادت و معاملات دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ محبت کی دلیل ہے. روزہ نہیں رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بڑی محبت ہے نا. روزہ رکھے نہیں جی مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتا. ابھی عید میلاد کے محفل میں دیکھو ناچتا پھرے گا وہ، ہاں ناچے گا. تو یہ نبی کی محبت کی بات ہے، نبی کی محبت کی بات ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے، قرآن پڑھا؟ نبی سے محبت ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد پڑھتے تھے، تو ہفتے میں ایک دن پڑھ لے، محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے، تو رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو، سود بھی کھا رہے ہو، رشوت بھی لے رہے ہو، ظلم بھی کر رہے ہو، اور کہتے ہم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا تو مسجدیں توڑتے اور کہتے ہم کو نبی سے محبت ہے نا. قبا میں 14 دن ٹھہرے تو وہاں ایک مسجد بنا لی. مدینہ آئے تو سب سے پہلے مسجد بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مسجدوں کو نہیں توڑ سکتا، بے نمازی نہیں ہو سکتا، سود خور رشوت خور نہیں ہو سکتا، بیڑی کھینی گٹکا حکا پھونکنے والا نہیں ہو سکتا ہے. یہ نبی سے محبت کی دلیل تھوڑی ہے. نبی سے محبت کیا ہے؟ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العبادہ و جمیع الامور فی حیاتی، عبادات میں اور زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یعجب التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ، جوتا پہنتے وقت، چلتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنی پیر داہنے ہاتھ کو آگے بڑھانا زیادہ پسند کرتے تھے. آپ کیجئے، آپ تو جوتا ہمیشہ الٹا پہنتے، پہلے بایاں پیر اس کو دائنا پیر، ہمیشہ عادت سے مجبور ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سچی محبت بھی نہیں ہے. محبت ہے تو اس پر عمل کیجئے. محبت رسول کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے سے گزرتے تھے تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ دیکھا کہ وہ استنجا کرتے ہیں، کیے تھے رسول اللہ علیہ وسلم، وہاں سے گزرتے تھے، ان کو استنجا نہ کرنا ہو تو بھی وہاں جا کر بیٹھتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. سنن ابی داؤد کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے، اذان ہوئی، اذان کے بعد مؤذن کھڑا ہوا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانے لگا، آؤ نماز پڑھنے آؤ، نماز پڑھنے آؤ. جنہوں نے دیکھا کہ نبی کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، نبی کے طریقے کی مخالفت ہو رہی ہے، کہا چلو یہاں ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، نکل گئے اس مسجد سے، نہیں نماز پڑھیں گے. کیوں؟ یہ نبی کی مخالفت کر رہا ہے. نبی سے محبت. بدعتی، بے نمازی، نبی کی شریعت میں تبدیلی کرنے والے، ان سے رشتہ داری بھی ہے، دوستی بھی ہے، گھر بھی ہے، بیٹی بھی دی جا رہی ہے، بیٹی بھی لی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں جی ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. جو انسان نبی سے محبت کرے گا وہ نبی کی مخالفت نہیں کرے گا. اسی لیے محبت کا چوتھا جو معاملہ ہے وہ ہے عدم عصیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنا. بہت خطرناک جرم ہے نافرمانی کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے، خوف کھانا چاہیے جو میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں. کیا؟ ان تصیبہم فتنہ، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا وہ کسی خطرناک عذاب سے دوچار ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں فتنے میں پڑ گیا. اختلاف، انتشار فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ نبی کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. ہے تو حدیث لیکن ہم عمل نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے امام نے نہیں کیا، ہو گیا بٹوارا. ہم اس پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے علماء نے اس پر عمل نہیں کیا، ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے. اختلاف، فتنے میں مبتلا ہو گیا.
اور یصیبہم عذاب علیم، وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں جو آخرت میں ہوں گے۔ یہ کیا کم عذاب ہے کہ حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ کے دین کو تبدیل کر دیے تھے۔ عدم عصیانہ وعدم اختلاف معہم بہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ان کی مخالفت۔ کتنا خطرناک جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا، کہ زندگی میں جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ عذاب کو سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، دائنے ہاتھ سے کھاؤ، تو کہتا ہے مستطاعت، نہیں کھا سکتا۔ کیا کہا؟ نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستطاعت، تو نہیں کھا سکے گا، اور مرتے دم تک وہ اپنے داہنے ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ محدثین اعظام نے کہا کہ اس نے جس نے کہا میں دائنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، وہ کھا سکتا تھا، لیکن ما منعہ الا الکبر، تکبر تھا اس کو، گھمنڈ تھی۔ میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، آپ کا کیا ہے، آپ کا بولنا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے سے کافر تھوڑی ہو جائیں گے۔ یہی اس کے اندر سوچ، تکبر، غرور، میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، اپنا کھا رہا ہوں، آپ کا تھوڑی کھا رہا ہوں، یہ غرور، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے کوشش کروں گا، ہاں خیال رکھوں گا، نہیں مستطاعت، نہیں کھا سکتا، اکڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستطاعت، اللہ کرے تو نہ کھا سکے، ہو گیا، زندگی بھر کے لیے ہاتھ لکوا ہو گیا، نہیں اٹھا سکا منہ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خیر برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج تو ہوڑ لگی ہے، کمپٹیشن، کون کتنا زیادہ خرچہ کر سکتا ہے۔ باپ سیٹھ جی کا مت بولیے، اوقات دکھا دیے، آج کیا اوقات دکھا دیے، جو بولو وہ کھانے کا انتظام تھا، بیڑی سگریٹ تک کا انتظام کیا تھا۔ میں نے کہا بیڑی سگریٹ کا تھوڑا زہر کا بھی انتظام کر دیتا، کسی کو اگر شوق ہوتا چکھ کے دیکھ لیتا کہ بھائی زہر میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لڑکے کو کہتے ہوئے مت بولیے، سیٹھ جی نے ایسا خرچ کیا نا، بیڑی تک کا انتظام کیے تھے کھانے کا۔ واہ کیا کمال ہے، بیڑی سگریٹ کا انتظام کیے تھے۔ ہندوؤں کے یہاں دارو کے، سکھ لوگوں کے یہاں جو سردار جی لوگ ہوتے ہیں ان کا دارو کا انتظام ہوتا ہے، شادی میں دارو پی کر کے سب لڑک جاتے ہیں، شادی میں پگلا جاتے ہیں۔ یہ مسلمان بیڑی کا انتظام کیا، ہم نے تھوڑا زہر کا بھی انتظام کرنا چاہیے تھا۔ ہاں آج کل تو حقہ چل ہی رہا ہے چاروں طرف، حقہ پیے جاؤ حقہ جتنا چاہو۔ پھر کہا ہے حرام تو نہیں ہے، بھائی تو ہی فتویٰ دے لے گا تو ہم لوگ چلیں گھر، پھر جب تو ہی فتویٰ دے رہا ہے کہ حرام نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے تو ہی فتویٰ دے لے، ہم لوگ چلیں گھر، کام دام چھوڑ کے گھر جا کے کچھ کھیتی باڑی کر لیں۔ ہر آدمی کو ضروری ہے فتویٰ دے گا۔ تو بات چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ سنن دارمی کی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اما خرج ابا عبد الرحمن، کیا ابو عبد الرحمن ابھی گھر سے نکلے نہیں ہیں؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ عصر کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے لوگ بھیڑ جمع کر کے کھڑے تھے، کیا کر کے بھیڑ لگا کر کے کھڑے تھے۔ کبھی وہ نکلیں گے نماز کے لیے جائیں گے مغرب کے وقت، تو راستے میں چلتے ہوئے ہم ان سے دین سیکھیں گے۔ اللہ اکبر، دین سیکھنے کا جذبہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ میں سے ہیں، بچوں میں سے ہیں، صحابہ اکرام میں سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے ان کے دروازے پر آئے، کہا نہیں ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں نکلے ہیں۔ جب نکلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ایک چیز دیکھ کر آیا جو مجھے اچھا لگا۔ کیا لگا؟ اچھا لگا، لیکن پہلی بار دیکھا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں خیر دکھا لیکن انکرتہ، وہ مجھے ایک اجنبی عمل لگا، ایسا عمل لگا جو عمل
ایک دم سمجھ لیجئے کہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے، اجنبی عمل ہے، نہ غیر معروف عمل ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا آپ چل کے دیکھ لیجئے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ لوگ گروپ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے کبروا مئتن، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو لوگ پتھر کے ذریعے، کنکر کے ذریعے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تسبیح ڈگل رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا حللو مئتن، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کہا سبحوا مئتن، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمدوا مئتن، الحمدللہ 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 الحمدللہ، لگے بھی 100 مرتبہ۔ تو کہا کہ تم نے ان سے کچھ کہا نہیں کہ تم جو کر رہے ہو اس سے تمہاری نیکی تو خراب نہیں ہوگی، لیکن تمہارا یہ عمل جو ہے یہ بدعت ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کچھ کہیں گے۔ تو گئے وہاں، جا کر انہوں نے کہا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، اور تم لوگ بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ بدعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، تو اس سے بچنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب کوئی غلط فہمی پھیلایا جائے تو اس کا دفاع کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی پھیلایا جائے تو اس کا دفاع کرنا۔ کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈا کرتا ہے، غلط باتیں بیان کرتا ہے، سوشل میڈیا میں بیان کر رہا ہے، ہاں ٹی وی ڈیبیٹ میں بول رہا ہے، لوگوں کے درمیان بیان کر رہا ہے، تو اس کا دفاع کرنا۔ غلط باتیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے، من گڑنت حدیثیں بیان کر رہا ہے، بھلے اس کی نیت اچھی کیوں نہ ہو، اس کو بیان کرنا یہ غلط ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو جو رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ ایک راوی تھے نوح بن ابی مریم، وہ حدیث پڑھتے تھے بہت زیادہ۔ ایک آدمی جا کے کہا کہ آپ جس استاد سے پڑھے ہیں ان سے تو اور بھی لوگ پڑھے ہیں، لیکن آپ جو حدیث سناتے ہیں وہ تو نہیں سناتے ہیں، تو یہ آپ کو ملی کہاں سے؟ تو کہا کہ جی لوگ قرآن پڑھتے نہیں، اس لیے میں نے فضائل قرآن گڑھ لیا ہے، قرآن کی فضیلت میں نے حدیثیں گڑھ لی ہیں، یعنی فضائل قرآن، ہاں تو حدیثیں گڑھ لی، وہ حدیث گڑھ لی ہے۔ صحابہ کے محدثین نے کہا کہ یہ آدمی قابل قبول نہیں ہے، بھلے وہ اچھے کام کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن حدیث کیوں گڑھے گا؟ صحابہ کرام کے دفاع میں یہ داخل ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی پھیلے اسے دور کرنا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کوئی غلط بات شامل کر دے تو اس کا بھی دفاع کرنا۔ کوئی منکر حدیث ہے اس کا دفاع کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل۔ کوئی حدیثوں میں غلط حدیثیں ملا دیتا ہے اس کا اصلاح کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پنکھے سے مکھی بھگا رہے ہیں۔ کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کا مطلب وہ کیا سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضعیف حدیثیں لوگوں میں درمیان پھیل گئی ہیں ان سے صحیح حدیثوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دینا، تب انہوں نے جا کر صحیح بخاری لکھی ہے، 16 سال محنت کر کے صحیح بخاری لکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کوئی غلط بیان کرے تو اس کو صحیح بیان کرنا، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحیح واقعے کے بارے میں غلط انالائسس کرے اس کی بھی اصلاح کرنا، کوئی ضعیف حدیث بیان کرے اس کی بھی اصلاح کرنا، کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرے اس کی بھی اصلاح کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل، سب دفاع رسول ہے۔ نبی کے مقابلے میں کوئی آدمی کسی اور کی باتوں کو آگے بڑھائے تو وہاں حدیث رسول کو پیش کرنا اور بتلانا کہ نبی کی اطاعت کرو، دوسروں کی اطاعت و تقلید نہ کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ دفاع رسول کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صرف کیا کہتے ہیں لوگوں کے اگینسٹ میں کتاب لکھے، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، ہمارے یہاں کتنے لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ حدیث آدمی ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے، لوگ اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آدمی بھیڑ میں بدعت کر رہا ہے، ساتھ میں لوگ بدعت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھے اہل حدیث، میں نے تو اہل حدیث جماعت کے ذمہ داروں کو دیکھا ہے، بھیڑ میں وہ بھی بدعت کرتے ہیں، جب سب کرتے ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ کہا چلو سب کر رہے ہیں نہیں کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، وہ بھی بدعت کر لیتے ہیں۔
بھیڑ میں، ہاں بھیڑ بکری کی طرح کوئی بدعت کر رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کر رہا ہے، کیوں بھیڑ میں وہ کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ سب دفاع صحابہ، یہ دفاع کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مکے کے لوگ شعر شاعری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کی۔ اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد وضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد، کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں آپ کے عزت، آپ کے جاہ و جلال کی قسم، اغر علیہ للنبوۃ خاتم، نبی کے پاس ایک مہر نبوت ہے، من اللہ مشہود جو اللہ کی طرف سے ہے، یلوح ویشہد وہ چمکتا ہے، وہ گواہی دیتی ہے، وضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب دن میں 5 مرتبہ مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں فضل العرش محمود وہذا محمد، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کا ایک دم سملر بنایا ہے، تو اللہ جو ہے عرش والا وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے نا، سیم ملتے جلتے، محمود اور یہ محمد ہے۔ تو اس طرح سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اتانا بعد یاس و فطرت وفی الارض الاوثان تعبد والاوثان فی الارض تعبد، نبی آئے ہیں ہمارے درمیان ایک لمبے پیریڈ کے بعد، جب لوگ بعد یاس مایوس ہو گئے تھے، دنیا میں کفر تھا، ضلالت تھی، شرک تھا، نافرمانی تھی، گمراہیاں تھی، ظلم و زیادتی تھی، زناکاری تھی، چوری ڈکیتی سود خوری عام تھی، دنیا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے جو ہمیں اچھائی کے بارے میں بیان کرے، گناہوں سے روکے، اچھی باتوں کی تعلیم دے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد 500 سال گزر چکے تھے، 500 سال لوگ مایوسی کے شکار ہو گئے تھے۔ نبی اتانا بعد یاس و فترت، ایک لمبا پیریڈ گزر جانے کے بعد، لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد ہمارے درمیان نبی آئے ہیں۔ وَالْأَوْثَانُ فِي الْأَرْضِ تُعْبَدُ، اور زمین کی حالت یہ تھی کہ یہاں مورتیوں کی عبادت بہت زیادہ کی جانے لگی تھی۔ تب اللہ کے رسول لمبا شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اس لیے بیان کیے تاکہ جواب دے کلوں کا، کفار کا، مشرکین کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہر اعتبار سے، دفاع رسول محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے تبلیغ و رسالتہ و سننہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، ان کی سنتوں کو دنیا تک پھیلانا، ان کی دین کی تبلیغ کرنا، بتلانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے اور بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا اور لوگ اس مقصد سے کتنے دور ہو رہے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک، اللہ کے رسول آپ کے پاس جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس سے دنیا تک پہنچائیے۔ احیاء و سننہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، کتنی ساری سنتیں غائب ہو گئی ہیں، ہے نا، کتنی ساری سنتیں ہیں جو غائب ہو گئی ہیں۔ مغرب کے اذان اور اقامت کے درمیان کی سنت غائب ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تہجد غائب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی سے غائب ہو گیا۔ لباس ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، کپڑے سب نیچے پہن رہے ہیں، اوپر پہننا سنت غائب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، خصوصاً علماء۔ اسی لیے ان کو وارثین انبیاء کہا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں جو مشن لے کر کے اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے تھے اسے دنیا تک آگے پہنچانا، لوگوں کو بیان کرنا، لوگوں کو بتلانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر کے آئے تھے، اس توحید پر عمل کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک، ان کے رسالت کو دنیا تک لے جا کرنا،
وہ رحمت للعالمین تھے، ان کی رحمت کیا تھی؟ دشمنوں سے نہ جھگڑنا، تم بھائیوں سے جھگڑ رہے ہو، ہاں، کافروں کے ساتھ اس لیے اچھے برتاؤ کرنا تاکہ وہ ایمان میں داخل ہوں، تم اس لیے اچھے برتاؤ کرتے ہو تاکہ تمہارا کچھ مادی فائدہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانا۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج آدمی مردانگی اسی میں سمجھتا ہے کہ بیوی کو جو 4 تھپڑ مار دے گا وہ مرد ہے، ڈانٹ دے گا تو مرد ہو گیا، بیوی کو ڈرا دھمکا کر کے رکھے تو مرد ہو گیا۔ بیوی کی بات ہے، عورتوں کی بات کون سنتا ہے؟ الٹی کھوپڑی، دماغ نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، ناقص العقل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ سر منڈوا لو، قربانی کر لو۔ سب دکھی تھے، کوئی نہیں آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم میں گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا حال ہے، کہ آپ کسی کو کچھ مت کہیے، جائیے خود سر منڈوائیے، جانور ذبح کیجیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ سارے صحابہ اکرام نے ویسے ہی کیا۔ تو بیوی کا مشورہ بھی صحیح ہے تو مانیے، اس کو مشورہ کو سنیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری سنتیں ہیں کھانے پینے کے سلسلے میں۔ حدیثوں کی کتاب میں باقاعدہ چیپٹر آتا ہے باب عشرت النساء، رسول اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیوی سے تعلقات۔ لوگوں کو اپنی بیوی سے کیا تعلقات ہیں؟ لڑائی جھگڑا، ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلامی کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلام بنانے لگتے ہیں۔ دونوں ہی غلط ہے، نہ غلامی جائز ہے نہ غلام بنانا جائز ہے، لگا ہوا ہے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا تک پہنچانا۔ لوگ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف۔ نماز میں رفع دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ارے نہیں کریں گے تو کہ نماز نہیں ہوگی، ہے نا؟ نہیں کریں گے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، چھوڑ کے پڑھیں گے تو کیا نماز نہیں ہوگی، ہے نا؟ یہ سب بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں تک پہنچانا۔ لوگ یہ سنت چھوڑ دیں گے تو بھی چلے گا، یہ چھوڑ دیں گے تو بھی چلے گا، وہ بھیا دن میں 1 ٹائم کھانا کھاؤ گے تو بھی چلے گا، 5 ٹائم تک ٹھونس رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رفع دین کرنا، اگر بنا رفع دین کے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی، اس لیے چھوڑ دیا کرو، رفع دین مت کیا کرو۔ تو بھئی نماز تو پھر آدمی اگر ہاف ہاتھ کا شرٹ پہن لے گا اور 3/4 پینٹ پہن لے گا جس میں گھٹنا ٹکا ہو تو اس میں بھی نماز ہو جائے گی۔ چلو کل سے وہی پہن کے نماز پڑھانے لگے، دیکھیں کون پیچھے کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تب تو وہ مولوی صاحب کیا پہن کے آ گئے ہیں آپ، ہاں، تب تو سب اچھل کود مچا دیں گے، جبکہ کپڑا نماز کے باہر کا حصہ ہے، نماز کے اندر کا تو نہیں ہے۔ رفع دین کرنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، زور سے آمین بولنا، تشہد میں انگلیوں کو ہلانا، یہ نماز کے اندر کا حصہ ہے۔ کیا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی نا، تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کی سنتوں کو دنیا تک پہنچانا، اور نبی کے سنتوں کو دنیا تک پہنچانے کا سب سے اہم ترین اور سب سے بنیادی چیز ہے سنت پر عمل کرنا۔ سنت پر عمل کرو تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، دنیا کو بیان کرو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرو۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات۔ آخری بات، اکثار الصلاۃ، کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ابھی جھوم کر جو لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، ان لوگوں کو اگر پوچھ لیا جائے عام دنوں میں دن بھر میں 1 مرتبہ بھی درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز میں اگر 2 تشہد ہے تو پہلے تشہد میں درود شریف پڑھو۔ یہ پڑھتے ہی نہیں پہلے صرف میں درود شریف، پہلے تشہد میں تو تحیات پڑھ کے اڑ جاتے ہیں، درود شریف ان کا غائب ہو گیا وہاں سے۔ تو درود پڑھنا کثرت کے ساتھ، جب بھی موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور درود شریف کون سا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، میڈ ان چائنا اور میڈ ان انڈیا نہیں۔ درود شریف کی کتنی فضیلتیں ہیں، امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوری کتاب لکھ دی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ جلاء الافہام، کیا ہے، فی الدرود علی کیا ہے، فی الصلاۃ علی رسول، ایسی کوئی کتاب کا نام ہے۔ امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف تقریباً 80 سے زائد فائدے لکھے ہیں درود شریف کے، 80 سے زائد فائدے۔ اب ایک مرتبہ میں نے اسی تاتیبہ کے خطبے میں کہہ دیا کہ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے، تقریباً 80 کے قریب فائدے ہیں۔
تو ایک آدمی بول رہا ہے کیا مولانا بریلی ہو گئے ہیں کیا، آج یہ سب بول رہے ہیں کہ 80 سے زیادہ فائدے ہیں لو، درود شریف کی فضیلت بیان کرو تو بریلوی ہے نا، 3 طلاق والے مسئلے میں بولو تو ہم شیعہ ہو گئے، کہہ دو بریلی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر تکفیری ہو گئے، یہی تو لوگوں کا لگا ہوا ہے۔ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو تو مجھ پر درود پڑھو گے، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کی ایک جماعت اس لیے متعین کی ہے تاکہ وہ لوگوں تک دنیا میں گھومیں اور جہاں بھی دیکھے کوئی درود پڑھ رہا ہے تو اس درود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ نماز میں جتنا زیادہ آدمی نماز پڑھے گا، آدمی اگر کیا کہتے ہیں وطر پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھرا، اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھا تو 2 تشہد ہوا تو دونوں میں 1 مرتبہ درود شریف ہوا ہے نا۔ آدمی اذان کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد اللہم رب ھذی دعوتی تامہ پڑھے، وہ بھی غائب ہے لوگوں کے یہاں سے، اذان کے فوراً بعد اللہم رب ھذی دعوتی تامہ پڑھ لیتے ہیں ہے نا، یہ والا پڑھتے ہیں، یہ بھی درود شریف کا مسئلہ ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھو، پھر یہ والی دعا پڑھو، جو ایسا کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو کثرت سے درود پڑھنا، اس کے بڑے فائدے ہیں، انسان کی زندگی رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، گناہیں مٹتی ہیں، اور انسان اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بنتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے۔ عربی میں ایک شاعر ہے، کہتا ہے تعصی الہ وانت تبصر حبہ ھذا محال وفی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور پھر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اللہ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہو، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو نبی سے محبت کل کا کل اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرنا۔ آخر میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش بھی میری لائی ہوئی دین کے تابع نہ ہو جائے، یعنی کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو دین کے خلاف ہو، کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو نبی کے سوچ، نبی کے فکر اور نبی کے تعلیمات کے خلاف ہو۔ محبت اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم کہہ دو اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہی انسان کے لیے کیا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے۔ بینر لگا کے صرف لمبا لمبا بھاشن دینے سے اور لمبا لمبا نعرہ لگانے سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں پکے سچے محب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔